السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ ہم سب اللہ رب العزت کی توفیق سے جمعہ والے دن تعلیم کا عمل کرتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ فضائل اعمال کے حصہ حکایت صحابہ میں سے بہت ہی پیارا قصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت صحابہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ تقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوزدار مہمان کی خاطر مترادف کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقع نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو
یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ بس میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بغیر مشقت، بغیر قربانیوں کے، بغیر محنت کے، بغیر سختیوں کے ماں کی گود میں اتنا بڑا عالیشان کلمہ نصیب فرمایا۔ اور میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، آج ہم اس کلمے کی قدر نہیں کر رہے، اس کلمے کے نیچے زندگی نہیں گزار رہے، آج ہم اللہ کے ہونے کو جو ہے نہیں مان رہے۔ آج ہمارا جو ہے یقین جو ہے غیروں پر ہے کہ میں دکان سے کماؤں گا تو معاملات چلیں گے، میں کارخانے سے کماؤں گا تو معاملات چلیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں ہم لوگ اس طرح دھس گئے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہی نہیں رہا۔ دیکھیں میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ جو اتنا بڑا دین، یہ جو اتنا بڑا کلمہ ہم تک پہنچا ہے، بہت مشقتوں، بہت قربانیوں، بہت تکلیفوں سے پہنچا ہے۔ اس کلمے کے لیے نبیوں نے کتنی مشقتیں، تکلیفیں، سختیاں برداشت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنی تکلیفیں، سختیاں، مشقتیں برداشت کی۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، ہم سے اللہ رب العزت وہ سختیاں، وہ مشقتیں اللہ رب العزت نہیں چاہتے، بس صرف اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس کی دوسروں کو دعوت دینے والے بن جائیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اپنے بڑوں کا احترام، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے علماء کرام کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ جو بھی نیک اعمال کریں ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اور میرے بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کی نیت کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں نکل کر 4 ماہ لگا کر اس کام کی ترتیب کو سمجھنا، موت تک اس کام کو مقصد بنا کر کرنا اور پوری دنیا میں جانے کا ارادہ کرنا۔ تو یہ ساری ترتیب پر موت تک چلنے کا میرا بھی ارادہ ہے، آپ سب بھی ارادہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔